سامعین ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، سجاد سلمان فارسی۔ یہ میرا چینل ہے ٹریچری انویلڈ بائی سلمان فارسی۔ یہ اس کی جو ویڈیو یہ والی ہے، پارٹ 1 کاری آن ود مولوی عبدالکریمز وائف، یہ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے، دوسرا پارٹ ہے جو کہ آپ اب دیکھ رہے ہیں۔ میں اس کو کلک کر دیتا ہوں ذرا، اس کو یہ والی ویڈیو، یہ جو ویڈیو ہے اس کا پارٹ نمبر 2 اب میں بنا رہا ہوں، اور یہ آپ ابھی جب دیکھیں گے یہ پارٹ 2 ہے، یہ اس ویڈیو کا ہے، کیری آن ود مولوی عبدالکریمز وائف پارٹ 1۔ اچھا، اب چلتے ہیں گفتگو کی طرف، اور میں دکھاتا ہوں کہ وہ جو حوالہ میں نے پیش کیا تھا سیرت المہدی کا اس ویڈیو میں، سامعین اس حوالے کو اس حوالے میں کون سا مسئلہ تھا مرزا غلام قادیانی کی، جو اس حوالے میں جس عورت کا ذکر ہے اس کے ساتھ کون سے حرام تعلقات تھے۔ جی تو ناظرین و سامعین، یہ حوالہ ہے 408 سیرت المہدی کا، اور یہ پرانی پرنٹ کا، اور نئی پرنٹ کا میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ انہوں نے اس کو 411 بنا دیا۔ اب اس حوالے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ویڈیو ابھی میں نے آپ کو دکھائی اس میں یہ والی ویڈیو جو ہے میں آپ کو ذرا دکھا دیتا ہوں پھر اس کا، یہ تو اس ویڈیو میں ایک پاؤں دکھایا گیا ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو ویڈیو کا تھمبنیل ہے اس میں ایک پاؤں دکھایا گیا ہے مرد کا، جس کو ایک عورت اپنے ہاتھوں سے مل رہی ہے۔ تو یہ کسی خاص وجہ سے میں نے یہاں لگایا تھا تاکہ پہلے آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئی غیر محرم عورت جو آ کر تو کسی مرد کے پاؤں کو اس طرح اپنے ہاتھوں سے ملے تو یہ کتنی گھٹیا اور خبیث حرکت گنی جائے گی۔ یقیناً کوئی بھی غیرت مند مرد جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی جا کر تو کسی غیر محرم مرد کی جا کر تو پاؤں جو ہے وہ ان کی مالش کرے، اور نہ ہی کوئی غیرت مند مرد یہ پسند کرے گا کہ کوئی غیر محرم عورت آ کر تو اس کے شادی شدہ عورت جو ہے وہ آ کر تو کسی اور کی بیوی وہ آ کر تو اس کے پاؤں کی مالش کرے۔ اچھا، اب میں لے چلتا ہوں آپ کو حوالے کی طرف۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ خاتون جو ہیں جن کا پر چھپکلی ماری گئی، ٹھیک ہے جی، ان پر گرائی گئی، تو وہ مولوی عبدالکریم کی چھوٹی اہلیہ تھی، بیوی مولوی عبدالکریم صاحب کی، ٹھیک ہے جی۔ یہ پورا آپ نے سنا، اور یہاں پر کیا ہوا کہ جب مولوی عبدالکریم نے اس کے چیخنے پر جو ہے اس کو ڈانٹا کہ مرزواڑے تک آواز گئی، اور مولوی عبدالکریم کو کتیش آ گئی، غصہ آ گیا، غیرت کا اظہار کیا۔ اس بات پر غیرت نہیں تھی کہ وہ غیر محرم مرد کے جا کر پاؤں جو ہے وہ مل رہی تھی اور دبا رہی تھی۔ قادیانی کہیں گے یہ کہاں لکھا ہوا ہے حوالے میں، میں ابھی دکھاتا ہوں۔ اچھا، میں یہاں کوالیفائی کر رہا ہوں کہ یہ جس پر چھپکلی پھینکی گئی مار کر تو یہ عورت کون تھی، یہ کوالیفیکیشن ہوگی کہ یہ مولوی عبدالکریم کی بیوی تھی چھوٹی، اور اس پر یہ پھینکی گئی، اور اس پر الہام ہوا کون سا، مولوی عبدالکریم نے جب ڈانٹا نا تو مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس کو الہام ہو گیا، یہ طریق اچھا نہیں، اس سے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر عبدالکریم کو۔ یہ وہی اور الہام مرزا غلام قادیانی کے اسی طرح ہوا کرتے تھے۔ بات کچھ یوں ہے کہ مولوی عبدالکریم کی جو یہ بیوی تھی یہ پہلے 12 سال کی تھی، مرزا غلام قادیانی نے اس کا نکاح پڑھا دیا، پھر جو ہے یہ 15 سال کی ہوئی تو پھر دوبارہ قادیان میں آئی، پھر دوبارہ جو ہے نکاح پڑھایا گیا اسی مولوی عبدالکریم کے ساتھ۔ تو مرزا غلام قادیانی کی آنکھ کو تھوڑی سی بھاگی، یہ پسند آ گئی، تو اس کی عمر بھی کچی تھی، تو پھدو یہ لگایا کہ عبدالکریم کو کہہ دیا، مولوی کو جو مرزے کے ماننے والا تھا، کہ یہ طریق اچھا نہیں، اس سے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر عبدالکریم کو۔ وہ اپنی عورت کو ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو، تو اس کو لیڈر بنا دیا کہ تو لیڈر ہے پتر، تو اس طرح نہ کر، تو بڑا خوش قسمت ہے، تیرے پر تو الہام ہو گیا مجھے تیری وجہ سے۔ اب وہ اسی میں خوش ہو گیا۔ یہ جو جوش تھا نا
غیرت کا یہ سارا ختم ہو گیا. کیوں کہ اب لیڈر بن گیا نا, اب راجو بن گیا نا جینٹل مین. تو اب پھر کیا کیا کہ اس کو پھدو لگایا کہ اس کی جو بیوی تھی جس کو مرزا غلام قادیانی تاڑ رہا تھا, تو اس کو جو پھر اپنے پیروں کی مالش کے لیے مقرر کر لیا کہ تو نے آ کر تو پیروں کی مالش کرنی ہے میرے پیروں کی, تاکہ میری ٹھڑک بازی پوری ہو. اچھا اب میں لیے چلتا ہوں آپ کو کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے. لیجئے ناظرین و سامعین, اب یہ ہے اخبار قادیانیوں کا الفضل. چلیں شمارے کے اوپر چلتے ہیں, ذرا پہلا صفحہ اس کا جو ہے نا دکھا دیتا ہوں تاکہ پوری طرح بات واضح ہو جائے. یہ ہے جی الفضل, یہ الفضل ہے. یہ ناظرین دیکھ لیں, شمارہ الفضل کا 20 مارچ ہے, 1928 20 مارچ. اس کو ذہن میں رکھیے گا. میں پھر اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں تھوڑا سا تاکہ پورا پیج آ جائے. پھر قادیانی نے کہنا ہے کہ حوالہ مولوی اپنے گھر میں بیٹھ کر بناتے ہیں, وہاں کوئی نہیں تھا لکھا ہوا کہ مالش ہو رہی تھی اور یہی کر رہی تھی. اچھا اب یہ جو دوسرا خاوند ہے نا, یہ اس کا نام تھا عائشہ, اس لڑکی کا, مولوی عبد الکریم کی بیوی کا. اب یہ واقعہ یہاں پر پرنٹ ہوا ہے الفضل میں. یہ فوت ہو گئی تو اس پر جو ہے یہ الفضل میں اس کو زوم کر لیتا ہوں تاکہ پھر جو ہے آپ کو پڑھنے میں آسانی رہے. یہ وہ اس نے لکھا کہ اپنی بیوی کے حالات لکھ کر تو اخبار میں چھاپے قادیانی کے. میری بیوی جو مجھے بہت پیاری تھی, خدا تعالیٰ کی مصلیت کے ماتحت جسمانی طور پر مجھ سے علیحدہ ہو گئی ہے. اچھا یہ لکھ رہا ہے کہ مسیح موعود نے ہمیں اگست 1906 میں میاں بیوی بنایا تھا. جتنا عرصہ زندہ رہی اپنی حرارت پر, پتہ نہیں آگے کیا لکھا. اچھا چلیں. اچھا اب یہاں پر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, 12 برس کی ہوئی, والد نے اپنے ایک القاع کی بنا پر مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی کی عقد میں بغیر خطبہ و مہر مقرر کرنے کے صرف مسجد میں چند لوگوں کے روبرو دے دیا. 15 برس کی عمر میں وہ دارالامان میں مسیح موعود کے پاس آئیں اور 1898 میں کی آخری سرمائی میں ان کا نکاح مولوی عبد الکریم صاحب کے ساتھ بواسطہ مسیح موعود پھر منعقد ہوا. یہ 1898 میں 1898 میں مرزا غلام قادیانی نے اس کا نکاح کرا دیا 15 سال کی عمر میں. اچھا 1905 تک اس کے نکاح میں رہی. اس کے بعد فوت ہو گیا مولوی عبد الکریم, اور پھر جو ہے یہ اس شخص کے نکاح میں آئی کہ جس نے عبارت لکھی. لیکن ہمارا اس سے تعلق نہیں, ہمارا تعلق یہ ہے کہ یہ 1898 سے 1905 تک کے درمیان کا واقعہ ہے. کون سا میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو. انہی ایام کے متعلق وہ روایت ہے جو مرزا بشیر ایم اے نے اپنی کتاب سیرت الماضی حصہ دوم کے صفحہ 79 پر 408 لکھی ہے. یہ نوٹ کر لیں ناظرین و سامعین, یہ 408 لکھی ہے. یہ الفضل میں بھی 408 کا حوالہ تھا اس روایت کا. یہ والی 408 یہ اسی عورت کے متعلق ہے جس پر چھپکلی پھینکی گئی اور جو فوت ہوئی ہے, جس کا اس اخبار کے شمارے میں ذکر ہے. یہ والی مولوی جس کو 411 انہوں نے نئی پرنٹنگ میں بنا دیا تاکہ لوگ کراس ریفرنس نہ کر سکے. لیکن قادیانی تمہیں تو پتہ ہے نا, سلمان فارسی نے تو پال کی کھال اتارنی ہوتی ہے نا, کراس ریفرنسنگ ہم نے تو کرنی ہے نا, کیونکہ ہم نے تو ساری پڑھی ہوئی ہے نا, اور ہم نے تو کھول کھول کر آپ کو دکھانی ہے کہ کیا کیا چکر اور فراڈ ہے تمہارے کلٹ کے. چلتے ہیں جی. اچھا اب یہ وہی روایت ہے. دیکھیں ڈاکٹر میر اسماعیل صاحب نے مجھے بیان کیا کہ ایک دفعہ
مسیح موعود کے زمانہ میں ایک بچے نے گھر میں ایک چپکلی ماری اور پھر سے مذاقاً مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم کی چھوٹی اہلیہ پر پھینک دیا اور ڈر کے مارے ان کی چیخیں نکل گئیں، اور چونکہ مسجد کا قرب تھا ان کی آواز مسجد میں بھی سنائی دی۔ مولوی عبدالکریم صاحب جب گھر آئے تو انہوں نے غیرت کے جوش میں اپنی بیوی کو بہت کچھ سخت سست کہا، حتیٰ کہ ان کی یہ غصے کی آواز مسیح موعود نے نیچے اپنے مکان میں بھی سن لی، کان لگایا ہوا تھا نا۔ چنانچہ اسی واقعہ کے متعلق اس شب حضرت صاحب کو یہ الہام ہوا کہ یہ طریق اچھا نہیں، اس سے روک دیا جائے۔ مسلمانوں کے لیڈر عبدالکریم کو اس کو پھتو لگایا کہ تو لیڈر شیڈر ہے پتر، یہ کام نہیں کرنا۔ ہاں، کام کون سا کرنا ہے؟ جی وہ میں بتاتا ہوں کون سا کام کرنا ہے، وہ میں ابھی یہ زوم آؤٹ کر لوں تاکہ یہ نہ کہیں نا کہ یہ جی کسی اور اخبار کا کاٹ کر لگا دیا تراشا، یہ آگے یہی روایت یہ اخبار کا مضمون چل رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں زوم کر کے تو یہ آپ کو حصہ دکھاتا ہوں۔ عین جلسہ کے ایام میں سیرت المہدی حصہ دوم چھپ کر قادیان آئی۔ یہ اب آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ میں ذرا اس کو زوم کر لوں، پھر میں اس کو سکرول کرتا ہوں اکراس تاکہ پھر آپ اس کو پڑھ سکیں۔ ساتھ میں پڑھوں گا، آپ سنیں گے۔ یہ وہ صفحہ 6 تھا، یہ 7 ہے، یہ دیکھ لیں۔ اچھا جی، عین جلسہ کے ایام میں سیرت المہدی حصہ دوم چھپ کر قادیان آئی۔ جب میں نے روایت 408 کو پڑھا تو مرحومہ کو پڑھ کر سنائی، اس وقت بالکل تندرست تھیں۔ مرحومہ کون؟ وہ اس کی بیوی جو تھی، جو مولوی عبدالکریم کی پہلے بیوی رہ چکی، مولوی عبدالکریم مر گیا تو اس کی بیوی بنی۔ انہوں نے اس کی تصدیق کی اور کہا بچہ سے مراد خود راوی یعنی حضرت میاں صاحب ہے۔ اچھا، راوی کون ہے؟ بچہ کون ہے جس نے چپکلی مار کر پھینکی؟ یہ والی اس روایت کی تصدیق کی، یہ سیرت المہدی کی 408 پرانی روایت جو ہے۔ راوی کون ہے؟ یہ چھپکلی جس نے ماری مرزا کے گھر میں، مرزا بشیر احمد، اس نے ماری تھی۔ اچھا، غالباً 6 اگست 1906 کی۔ اچھا، یہ آگے مزید تفصیل ہے، اس پر نہیں جاتے ہم، کیونکہ جو میں بات آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ خاتون کون ہے۔ ان کا نام عائشہ ہے، اور یہ خاتون جو ہیں، یہ جو مضمون ہے چھپا، اس پر کوالیفیکیشن ہو گئی کہ یہ انہی کے متعلق ہے۔ اچھا، اور ان کے وہ جو پہلا خاوند تھا اس کو کہا گیا تھا کہ یہ اس کے متعلق وہی ہوگی۔ اچھا، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس اخبار میں اس عورت کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے مرزا غلام قادیانی کے حوالے سے۔ اب ناظرین آپ نے یہ دیکھنا ہے، حضور کو میں ذرا اس کو سکرول کر لوں نا تاکہ پھر یہ والا مسئلہ، یہ جو مرحومہ تھیں یہ کیا کرتی تھیں، اور مرزا غلام قادیانی کو کیوں الہام ہو رہا تھا کہ اس کے خاوند جو شور کر رہا ہے اس کو خوش کر دو، فدو لگا کر اس کو لیڈر بناؤ۔ اس وجہ سے حضور کو مرحومہ کی خدمت حضور کے پاؤں دبانے کی بہت پسند تھی۔ حضور کو اس کی کس کی، یہ والی خاتون جو ہیں مولوی عبدالکریم صاحب کی چھوٹی اہلیہ، جن کے متعلق یہ اعلان ہوا کہ یہ طریقہ اچھا نہیں، اسے روک دیا جائے مسلمانوں کے لیڈر عبدالکریم کو۔ یہ اب کیونکہ لیڈر اس وجہ سے بنایا گیا تھا، کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے لیڈر بنایا گیا تھا تاکہ یہ فدو لگایا جائے
مرزا غلام قادیانی کی نظر پڑ گئی نا، اب دوسری بار نظر پڑ رہی ہے. پہلے 12 سال کی عمر میں تھی، پھر 15 سال کی عمر میں نظر پڑی تو ادھر ہی گرب کے قریب میں ہی رکھا، اور پھر ادھر کیا اس کام کے لیے رکھا. حضور کو مرحومہ کی خدمت حضور کے پاؤں دبانے کی بہت پسند تھی. پاؤں دبانے کی خدمت بہت پسند تھی. غیر محرم عورت، کسی اور کی بیوی، یہ دیکھ لیں مولوی عبدالکریم کی بیوی کر کیا رہی ہے؟ مرزا غلام قادیانی کے پیروں کی مالش کر رہی ہے. مرزا غلام قادیانی کی حرام کاریوں پر ہماری گفتگو جاری ہے. میں نے سوچا کہ یہ جو قادیانی حوالے آگے پیچھے کر رہے ہیں اور دجل و فراڈ کر رہے ہیں، اس پر میں ٹیلی کر کے تو ایک ایسی ویڈیو بنا دوں جس میں کہ میدان ختم نبوت میں آنے والے جو ینگسٹرز ہوں گے ان کے لیے آسانی ہو جائے گی، وہ کراس ریفرنس کر سکیں گے. قادیانیوں تم اپنی ساری کتب بدل لو، ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہیں تمہاری کتابیں، اور ہم نے کراس ریفرنس کر کے ٹالی کر لینا ہے کیونکہ ہم نے پڑھی ہوئی. لہٰذا یہ ہتھکنڈے چھوڑ دو اور مرزا غلام قادیانی کے کفر سے توبہ کر لو. جو شخص اس طرح کے حرام کاموں میں کرنے میں دلیر تھا، حرام کا ارتکاب کرتا تھا، غیر محرم عورتوں سے اپنے پیروں کی مالشیں کراتا تھا، استغفر اللہ، تم نے اس کو نبی مانا ہوا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، اور جو جاہل لوگوں کو جو ہے تم اس کفر پہ رکھتے ہو. اور پھر جو ہے یہ کلٹ جو ہے جس طرح سے سینسر کرتا ہے لوگوں کو، قادیانیوں کو وہ کتابیں بھی نہیں پڑھتے. قادیانیوں پڑھو اپنی کتابیں. یہ الفضل کا پھر میں تمہیں فرنٹ پیج دکھا دیتا ہوں، کراس ریفرنس کر لو، صفحہ نمبر 6 پر یہ 6 اور 7 ان دونوں کو پڑھو. یہ وہ عورت تھی جس کا ذکر اس سیرت المہدی میں بھی ہے، یہ 411 پر ہے، حوالہ تم نے کر دیا ہے تمہارے مربیوں نے، اور جو پرانی ہے اس میں 408 ہے. اور دیکھو یہ 408 سے پہلے کا حوالہ بھی تمہارے مربیوں نے بدل دیا ہے، یہ 407 ہے. اس میں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جس نے اس کی کتابوں کا 3 بار مطالعہ نہیں کیا اس کے ایمان کے متعلق مرزا غلام قادیانی کو شبہ ہے. بڑی ہی بے شرمی سے، بڑی ہی ڈٹائی سے تمہارے قادیانی مربیوں نے اس کو باقاعدہ چینج کر دیا ہے اور کہا کہ مرزا غلام قادیانی کا جس نے کم از کم تین دفعہ اس کی کتابیں نہیں پڑھی، اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے. مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ اس کے ایمان پر مرزا غلام قادیانی کو شبہ ہے، جو 3 بار اس کی کتابیں نہ پڑھے تو ایمان پر شبہ ہے، تو پھر اس کو بدل کر تو یہاں پر کیوں کیا گیا ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے؟ کیونکہ پڑھنے جو نہیں دینی تم قادیانی کو انہوں نے کتابیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سلمان فارسی جو ہے تمہیں پڑھانے کے لیے. ہاں میں جو تمہارا استاد بیٹھا ہوا ہوں یہاں، میریاں پڑھانیاں کب کام آئیں گی، اسی لیے تمہیں بیٹھا ہوا ہونا. تو یہ کراس ریفرنس کر دیا ہے. جو مجاہدین ختم نبوت میدان میں آ رہے ہیں نئے ینگسٹر، نوٹ کر لیں، بعد میں یہ ساری کتابیں بدل لیں. یہ حوالے کراس ریفرنس ہیں. الفضل جو ہے اس کا حوالہ، یہ جو شمارہ ہے اس کو میں لگا دوں گا گروپوں میں، تو ڈاؤن لوڈ. تو آپ مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ سب جو ہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور یہ نوٹ کر لیں اس ویڈیو میں جو کچھ میں نے بتایا آپ کو، اور اس کو یاد رکھیں تاکہ گفتگو کے دوران آپ اس کو کوٹ کر سکیں. اگر یہ حوالے بدلیں تو آپ کے پاس یہ ثبوت موجود ہے. انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ مرزا غلام قادیانی کی جو غیر محرم عورتوں کے ساتھ حرام کام تھے، حرام کاریاں تھیں، اس پر ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.